شہر میں رہتی ہیں؟ سر توسا شریف. یہ کس بڑے شہر کے قریب ہے پتر؟ سر ڈی جی خان کے. ڈی جی خان کتنی دور ہے توسا شریف سے؟ 2 گھنٹہ. آپ نے ٹائم پہ کیوں میجر کیا اس کو بھی؟ جی سر, اور اسی حدیث میں اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اس زمین پہ کھڑے ہو کے رسی ڈالی جائے تو وہ ساتویں زمین پہ جا لگے گی. تو اس کا کیا وہ مطلب ہوا؟ رسی کی عربی کیا لکھی ہوئی ہے؟ سر کیا ٹائم ٹائم کے پہ اور ٹائپ ہیں؟ کیا ٹائم کے اور ٹائپس ہیں, جیسے عصر ہے, دہر ہے, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اصل جو ہوتا ہے نا وہ میرا اور آپ کا ٹائم ہے. سر میرا کوشچن ٹائم کے ریلیٹڈ ہے. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمین سے دوسرے آسمان تک کا ڈسٹینس 500 ایئرز ہے, سملرلی یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک زمین سے دوسری زمین کا ڈسٹینس بھی 500 ایئرز ہے. نہیں پھر بیٹا آپ اسی کیا بول رہی ہیں؟ حدیث ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی ہے. سر پہلے ہے کہ زمین سے آسمان تک کا ڈسٹینس, پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا ڈسٹینس ہاں کنزیکٹیولی تو سارے. پہلا آسمان ہو گیا, پھر آسمان سے آسمان, زمین تو زمین کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ سر اسی حدیث میں مینشن ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک آگے زمین سے ارشاد کرے مسلم احمد کی حدیث ہے کہ دوسری زمین کا ڈسٹینس بھی 500 ایئرز ہے, اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائی تھی. دا اس میں عربی میں لفظ کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ وہ تو زمین لکھا ہوا رہتا ہے. عرض لکھا ہے. ہاں تو اس کو زمین کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ زمین کی زمین سر کیا ہے؟ آپ کوشچن پورا لے لیں. پہلے بتائیں زمین کی عربی کیا ہے؟ نہیں پتا. دنیا. اوکے, زمین کی عربی ہے دنیا. نکلیں چمٹن سے آپ کو سارا قرآن سمجھ آ جائے گا. جی آپ کوشچن لیں. تو سر یہ کون سا ٹائم تھا؟ لائٹ ایئر مینشن ہو رہا تھا 500 ایئرز. تو اگر 500 ایئرز لائٹ کے مینشن ہو رہے تھے تو ہم نے 99 ملین لائٹ ایئرز تک دیکھ لیا ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو کیا کوئی اور ٹائم مینشن ہو رہا ہے؟ 99 ملین لائٹ ایئر تک آپ نے دیکھی ہے؟ 14.8 یونیورس بلین لائٹ ایئر تک دیکھی آپ. کے. تو سر یہ کون سا ٹائم ہے؟ یہی والا ٹائم ہے, ہمارے والا ٹائم ہے. سر سمجھ نہیں آئی اس چیز کی. کیا ٹائم کی اور بھی ٹائپس ہیں؟ لائک اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نہیں کہ بیٹا, میرا آپ کا جو گھڑی پہ ٹائم ہے وہ والا ٹائم ہے. 500 سال کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب وہی سر ٹائم ہے, اللہ 500 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹائم پہ نہیں تھے. سر 500 سال کی مسافت جو ہے, تو کیا تو کس اسپیڈ سے جائیں گے تو 500 ایئر لگیں گے ایک زمین کو اس طریقے سے میں اور آپ جس اسپیڈ سے جاتے ہیں کہیں پہ, اور کس اسپیڈ سے جائیں گے؟ آپ اس کو لائٹ کی اسپیڈ میں ڈالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لائٹ کی اسپیڈ سے, نو سر. تو پھر آپ کی لائٹ کی اسپیڈ لے رہی ہیں. سر ڈسٹینس ٹائم میں تو نہیں میجر ہوتا. آپ نہیں میجر ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ڈسٹینس ٹائم پہ میجر ہوتا ہے. بائی دا وے آپ نے کس نے کہا ڈسٹینس ٹائم پہ میجر نہیں کرتی ہیں؟ آپ کس ملک میں رہتی ہیں؟ سر پاکستان میں. سر ڈسٹینس کا یونٹ نہیں ہے نا ٹائم. میرے بچہ بات سن, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, کسی اور ملک میں گئی ہیں کبھی؟ کس شہر میں رہتی ہیں؟ سر توسا شریف. یہ کس بڑے شہر کے قریب ہے پتر؟ سر ڈی جی خان کے. ڈی جی خان کتنی دور ہے توسا شریف سے؟ 2 گھنٹہ. آپ نے ٹائم پہ کیوں میجر کیا اس کو بھی؟ بتائیں. 2 گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ جاتے ہوئے. جی تو ٹائم میں میجر کرتے ہیں ابھی بھی ہم ڈسٹینس کو, پتہ سمجھ رہی ہیں؟ تو سر وہ تو جب گاڑی میں 2 گھنٹے جائے نا. جس کو بھی گاڑی میں جائے یا نیچے میں جائے, ٹائم میں میجر کیا نا آپ نے. جی سر. ادھر تو لائٹ کی اسپیڈ نہیں بتائی آپ نے تو ادھر اپنی اسپیڈ ہی بتائی ہے. جو اس وقت کی اسپیڈ ہوتی ہے آپ وہی بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو سفر کی اسپیڈ ہے انہوں نے وہی بتائی. اب اصلی سوال پتہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سر پھر وہ ارتھ اتنی قریب ہے, یہ سوال ہونا چاہیے تھا. جی سر, اور اس کے بعد یہ سوال ہے کہ کیونکہ ایک آسمان دوسرے کی نسبت رہیں گی نا, ڈیزرٹ ہے, تو سب کا ڈسٹینس تو سیم آ رہا ہے نا, ریلیٹو ڈسٹینس. تو کیا ڈسٹینس بھی ریلیٹو ہے؟ نہیں اتر بات نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آسمانوں کے جو بیچ کے راستے ہیں نا, وہ راستے ہمیں نہیں پتا. ان راستوں کو سبابا کہتے ہیں, سبابا. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کا, ہر نبی کو پتا ہوتا ہے ان راستوں کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے آسمان پہ جانے, ظاہر ہے دوسرے آسمان پہ تو نہیں جاتے تھے نا صحابہ, مگر دوسرے آسمان پہ جانے کا راستہ صحابہ نے ہی بتایا ہمیں. صحابہ نے بتایا, تابعین نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ سبابا کا مطلب آسمان پہ جانے والے راستے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے نا, بخاری میں لکھا ہوا ہے. مجاہد نے نہیں حدیث کوٹ کی ہے کہ جب بھی صحابہ کا لفظ قرآن میں آئے گا اس کا مطلب صحابہ آسمان میں جانے والے راستے لیتے ہوتے. یہ تابعی لکھ رہے ہیں بخاری کے اندر. تو ان راستوں کے اوپر چل کے آسمان سے آسمان کے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ٹھیک ہے. جی سر, اور اسی حدیث میں اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اس زمین پہ کھڑے ہو کے رسی ڈالی جائے تو وہ ساتویں زمین پہ جا لگے گی. تو اس کا کیا وہ مطلب؟ رسی کی عربی کیا لکھی ہوئی ہے؟ ہبل. جی, تو آپ رسی پہ چڑھ کے اوپر چڑھیے کبھی کسی جگہ پہ؟ سر کبھی نہیں. تو جی سر تو میں اپنی یہ رسی کیا کے مطلب؟ متعلق پوچھوں. جی ہاں جی ہاں رسی جی اللہ کی رسی کی مضبوطی سے تھامے رکھنے میں بھی وہی رسی ہے نا, ہبل.
آپ جملہ پورا کر لیں. میں اور آپ اکٹھے بول رہے ہیں. سر وہ کون سی رسی ہے حبل؟ حدیث پوری سنائیں. کہ جب ایک زمین سے اس زمین سے ساتویں زمین پر رسی ڈالی جائے گی تو وہ وہاں جا پہنچے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر ہے. سمجھ گئے بات؟ نہیں سر. آپ چھت سے رسی باہر پھینکیں گی تو گھر کے باہر چلی جائے گی نا. جی سر. مگر چھت کے اندر کوئی سوراخ اور ہر منزل کے اندر وہ سوراخ ہوتا ہے, پھر چھت اس میں سے رسی پھینکیں گی تو زمین کے اندر کمرے کے اندر آ جائے گی. جی سر. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ ساتواں آسمان کے اندر ہے چھٹا, چھٹے کے اندر ہے پانچواں, اور کرتے کرتے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے اندر ہے. بولو اللہ, سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے بات حدیث؟ جی سر. تو یہ ایک دوسرے کے اندر محفوظ ہیں, ایک آسمان دوسرے کے اندر ہے. تو ایک سے رسی ڈالیں گے تو پہلے آسمان تک آ جائے گی. تو سر اس زمین پہ کھڑے ہو کر رسی ڈالیں گے تو ساتویں زمین پہ جا رہے گی. کیونکہ ایک پورا آسمان سفیر ہے نا, ٹھیک ہے, دوسرا آسمان اس کے اوپر کا سفیر ہے. تو جیسے آسٹریلیا والے کدھر دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے, اوپر دیکھتے جی, اور ناروے والے کدھر دیکھتے ہیں تو, وہ بھی اوپر ہی دیکھتے. حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے الٹے کھڑے ہیں. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ یس سر. جی ہاں. تو کیونکہ یہ پورا سفیر ہے نا, سمجھ رہے ہیں؟ یس سر. زمین کے اوپر بھی آسمان ہے پہلا, اور اس کے نیچے بھی آسمان ہے نا پہلا. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ پلانٹ ارتھ کے نیچے کیا ہے؟ تو جو نا پلانٹ ارتھ کے کا پتہ نا آپ کو, یہ اس کرے کے نیچے کیا ہے؟ پلانٹ سر. اور جو بھی ہے مطلب یہی والا آسمان ہے نا. جی سر. ہاں, تو رسی نیچے نہیں جا سکتی. جا سکتی ہے. ہاں, تو اب آپ سوال دوبارہ پوچھیں. تو سر کہاں پہ کھڑے ہو کے وہ رسی ڈالیں گے کہ وہ اس زمین پہ جائے گی؟ اوہو, رسی محاورے کے طور پہ بتایا کہ آپ کو اس کی جیومیٹری سمجھ آ سکے. رسی تھوڑی ڈالنی ہے اصل میں. کہ وہ زمین نیچے ہی ہے جیسے جب آسمان اللہ تعالیٰ کی اوپر. بات آتے ہیں بحبل اللہ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ میں رسی دی ہوئی جو ہم پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. نو سر. ہاں, تو یہاں پہ بھی وہ محاورہ یہ بتایا کہ آپ کو اس کی جیومیٹری سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے الائنمنٹ نظر آئے گی آسمان. ٹھیک ہے جی سر. جی. ٹائم جی سر, کیا ٹائم کے اور ٹائپ ہیں؟ کیا ٹائم کے اور ٹائپس ہیں جیسے عصر ہے, دہر ہے, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اصل جو ہوتا ہے نا وہ میرا اور آپ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, سوری, وہ ہمارا زمانہ ہے جو میرے اور آپ کا اکٹھا زمانہ ہے. دہر ہوتا ہے نا وہ اس دور کو کہتے ہیں جس دور کے اندر پوری کی پوری ایک جیسے کائنات کتنے ادوار میں بنی, سمجھ رہے ہیں, وہ دہر ہے. انسان کتنے ادوار میں بنا, وہ دہر ہے. انسان کے اوپر کون سا وقت چل رہا ہے, اس کو عصر بولتے ہیں. سمجھ گئی بات؟ تو سر اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ زمانے کو برا بلا نہ کہو, اور پھر کہا ہے کہ پھر سورہ عصر میں کہا ہے کہ زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں ہے, تو زمانے کو تو نہیں برا کہا نے. تو سر پھر اس حدیث میں آتا ہے نا کہ زمانہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں نا, ہر وقت اللہ تعالیٰ ہر کام خود کر رہے ہیں. جس کو ہم برا کہتے ہیں نا کہ حالات, یہ تو اللہ تعالیٰ کے کو نعوذ باللہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ایک ایک کی قدر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے مینٹین کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں یار موسم بڑا ہی گندا اور خراب ہے, وہ موسم اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے تو نیچے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں ہم. سمجھے؟ جی سر. ہاں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہیں. اللہ کے رسول نے کہا تم زمانے کو کہہ رہے ہو, مطلب وقت کو برا کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام خود بنایا ہوا ہے تاکہ ہیومن اسپیشی آگے کی طرف آگے سے آگے کی طرف بڑھے, تو تم نے وقت کو نعوذ باللہ گالی دینی شروع کر دی. اللہ کو کہہ رہے ہو برا. اللہ تعالیٰ کی یہ مرضیاں خراب نکلی ہیں, اللہ کو نہیں پتا تھا کیسے کس پہ کیا وقت آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں تمہاری قدر بنائی, تقدیر بنائی. تو ہم تو نہیں کوس سکتے نا اس چیز کو. محاورے میں کہتے ہیں لوگ, ایک الگ بات ہے, مگر جو واقعی میں یہ سوچے کہ میرا واقعی یہ زمانے نے برا کر دیا, زمانہ بڑا برا ہے, اور واقعی اس پہ کانشیس بھی ہو, تو اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی مجھے اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا کار یہ پورے کا پورا کسی اللہ تعالیٰ کار فرمائے پورے کے پورے اس معاملے پہ.